بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے تصور زمان بابر۔ خطے کی بدلتی صورتحال، پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی، سیز فائر اور اب امن کی بات ہو رہی ہے مذاکرات کی۔ پاکستان کا ایک دیرینہ مطالبہ کہ افغان سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کیا جائے۔ دہشت گرد افغان سرزمین پر موجود ہیں، پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ عالمی امن کے لیے پاکستان نے بیش بہا قربانیاں دیں اور اب بھی قیمتی جانوں کا نذرانہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ عالمی برادری کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس عمل میں اور اس مشن میں، اس مقصد میں پاکستان کا ساتھ دے، اور عالمی برادری پاکستان کے نیریٹو کو، پاکستان کے بیانیے کو سمجھ رہی ہے۔ ہم نے امن کی بات کی ہے، لیکن امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ ہم نے بارہا بتلایا ہے۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ پرامن طریقے سے ہم رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ہمسایہ، کیونکہ ماضی میں ایک بحث رہی ہے کہ افغان طالبان کی یہ استعداد نہیں ہے کہ وہ افغان سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کریں، لیکن اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ شاید ان کی معاونت حاصل ہے ان دہشت گردوں کو کہ جو پاکستان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ اس اہم موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ایک اور موضوع بھی آج زیر بحث آئے گا۔ آغاز میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ بہت ہی قابل قدر پینلسٹ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں جناب ایئر کمانڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، خوش آمدید کہیں گے سر آپ کو، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آن لائن ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آغا اقرار ہارون صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، اکثر آپ انہیں سنتے ہیں، ان کے تجزیے سے یقیناً پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ناظرین مستفید ہوتے ہیں۔ اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب حماد حسن صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ثاقب حسین، آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ میں گفتگو کا آغاز حماد حسن صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ حماد صاحب فرمائیے گا، ہم مذاکرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، برادر ملک قطر نے ثالثی کے لیے خود کو پیش کیا ہے، کیا کہیے گا؟ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے اور یہ دیرینہ مطالبہ ہے، برسا برس سے ہم کر رہے ہیں کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے، اس حوالے سے دہشت گردوں کے خلاف واقعی کارروائی ہونی چاہیے۔ کیا کہیے گا؟ اس وقت مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کی جانب سے سنجیدہ جواب کی توقع کی جا سکتی ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، تمام ڈائنامکس کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ تاریخی تناظر میں افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک صرف نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ہمیشہ احسانات کیے۔ 1979 میں جب رشین فوجیں افغانستان میں داخل ہوئی تو پاکستان جنیوا کنونشن کا سگنیٹری بھی نہیں تھا، 1951 جنیوا کنونشن کا، اور وہ اس بات کا پابند بھی نہیں تھا کہ مہاجرین کو اپنے پاس رکھے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خیبر کا دروازہ کھول دیا گیا، 50 لاکھ مہاجرین داخل ہوئے، ان کے لیے افغان ریفیوجیز کمشنریٹ ایک سیکریٹریٹ قائم کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر چترال تک پورے پختونخوا میں ہر ضلع میں کئی کیمپس بنائے گئے، تمام وسائل فراہم کیے گئے۔ ایران برادر اسلامی ملک ہے، لیکن وہاں پہ جو شمال کے مہاجرین گئے تو انہوں نے ایک فینسنگ کے اندر رکھا تھا۔ پاکستان نے ایسا نہیں کیا۔ پاکستان نے پہلے ان کو کاروبار کی اجازت دی تھی، ان کے بچوں کو یونیورسٹیوں، کالجوں، سکولوں میں بھیجا، جن کو خواہش تھی کہ مدارس میں دینی تعلیم حاصل کرے ان کو مدارس کی اجازت دے دی، اور 45 سال میں ان کی نسلیں کھڑی ہو گئی۔ وہ افغانستان جو قبائلی طرز فکر سے نکلا نہیں تھا، اب ورلڈ سطح پر ان کی ایک کرکٹ ٹیم موجود ہے، ان کی نسل جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو گئی ہے۔ یہ تمام افغان جنگ لڑی تو بھی پاکستان پناہ گاہ ٹھہرا، نیٹو فورسز اور امریکن آئے تو بھی پاکستان پناہ گاہ ٹھہرا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ افغانستان میں کچھ مسلح جتھے آ گئے، وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے، کوئی کنونشنل فوج نہیں ہے ان کی، اور مسلح جتھوں نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ وہ مسلح جتھے کئی گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی قندھار شورا ہے، کوئی حقانی ہے، کوئی سینٹرل اور ایسٹرن افغانستان کے طالبان ہیں، وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہمارا ازلی دشمن تھا انڈیا، اس نے اپنے پراکسیز اتارے۔ کہاں پہ اتارے؟ جو پاکستانی بارڈر کے ساتھ ساتھ، یعنی جو 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، چھترال سے شروع ہو کر آگے ژوب تک جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی، یعنی کنڑ، ننگرہار، خوست، پکتیکا، ہلمند، آگے زابل تک جتنے بھی ان کے سٹیٹس ہیں، وہاں پہ ان کے پراکسیز آئے، ٹیررسٹ کیمپ کھلے،
اور پاکستان کے اندر انہوں نے قیامت برپا کر دی. نہ ہمارے فوجیوں کو چھوڑا, نہ ہمارے پولیس کو چھوڑا, نہ ہمارے سویلین کو چھوڑا. پاکستان نے بار بار احتجاج کیا کہ بھئی اس کو ختم کر دے. صرف پاکستان نے نہیں کیا, یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی آئی کہ آپ کے ہاں ٹیررسٹ کیمپ پہ. یہ روس, یہ چین اور امریکہ کے رپورٹس بھی آئے. ابھی ماسکو میں جو مذاکرات ہوئے تو روس اور چین نے بھی دباؤ ڈالا کہ بھائی اس کو ختم کرے. سعودی عرب اسپریچولی لیڈ کرتا ہے پوری مسلم امہ کو. سعودی عرب نے بھی کہا. قطر واحد ملک ہے جہاں پر طالبان کا دفتر موجود ہے اور وہاں پہ ان کے نمائندے سہیل شاہین بیٹھتے ہیں. قطر بھی اس پر ناراض ہو گیا کہ آپ نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے اپنے ہمسائے ملک کا, اپنے محسن ملک کا. اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ اسی دباؤ کی وجہ سے ہو رہے ہیں جو پوری دنیا کو دکھائی دے رہا ہے لیکن مسلح جتوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہوا کیا؟ اب وہ کیا لڑیں گے پاکستان سے؟ پاکستان سے تو 1.5 ارب انڈیا تھا, 20 لاکھ ان کی فوج تھی, ان کے پاس رافیل اور S-400 اور کیا کچھ نہیں تھا, لیکن چند گھنٹے کے اندر اندر ان کے ساتھ کیا تھا. تو پھر افغانستان جن کی کوئی فوج نہیں ہے, جن کی کوئی فوجی اکیڈمی نہیں ہے, کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے, کوئی ترقی نہیں ہے, مسلح جھتے ان پہ قابض ہے, وہ پھر کیا لڑیں گے؟ لیکن پاکستان اس کے باوجود بھی ایک پرسکون انداز میں ان کو سمجھا رہا ہے, ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے یہ ایک ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ کے ساتھ ان کو بتا رہا ہے, پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ ختم کر دے, ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے. لیکن اس کا فائدہ ہمارا دشمن اٹھا رہا ہے اور وہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ روز روز آ کر یہاں پر اپنے پراکسیز اتار رہا ہے اور پختونخوا اور بلوچستان کو نشانی پہ لیا ہے. میں یہی نقطہ رکھنا چاہوں گا. ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب, یہ فرمائیے گا, حال ہی میں ایک منہ توڑ جواب دیا ہم نے بھارت کو, یہ کس خام خیالی میں افغانستان کو بھارت اکسا رہا ہے پاکستان کے خلاف, اور آج طالبان جو بھارت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں, ماضی میں یہی طالبان ان کے مخالف شمالی اتحاد کی پشت پناہی کرتا رہا ہے بھارت, کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ تصور صاحب, آپ نے انوائٹ کیا اور احمد صاحب نے بڑا زبردست بیک گراؤنڈ بتایا اور بالکل کنکلوڈنگ ریزن بتائیں کہ آج تک یہ کیسے یہاں تک سب کچھ پہنچا ہے. اب ظاہر ہے یہ کوئی سرپرائز بھی نہیں ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہندوستان نے جب بھی کوئی ایسا موقع ہے وہ جانے دے دیا ہاتھ سے. خاص طور پر طالبان کا جو بیک گراؤنڈ ہے جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے, دیکھیے میری خود پرسنل کنیکٹیوٹی یہ ہے کہ میری پہلی پوسٹنگ پشاور بیس پر ہوئی تھی ایز اے ینگ فائٹر پائلٹ. تو ان دنوں میں افغانستان پر قبضہ ہو چکا تھا سوویت یونین کا, اور ان کے فائٹر جہاز انہی مہاجرین کو ان کے کیمپوں پر حملہ آور ہوتے تھے افغانستان سے اڑ کر. ہمیں ایز اے پشاور کو فرنٹ بیس ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ کریں گے, ان کو ڈیفینڈ کریں گے, ان کو یعنی ان کو کاؤنٹر کریں گے آپ. ہم اڑ کر جاتے تھے, ان جہازوں کو مار بھگاتے تھے, تو ہم اپنی نہ صرف زمین آفر کر رہے تھے, اپنی ایئر فورس بھی آفر کر رہے تھے ان کو پروٹیکشن کے لیے. تو ہماری تو یہ لائلٹی کہہ لیں یا محبت یا ایسوسیشن کہہ لیں ہماری ان کے ساتھ تھی. ایک بات تو یہ لیں. دوسری بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انفارچونیٹلی ہمیں اس وقت سے پتا ہے کہ یہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, سمندر نہیں لگتا, ٹریڈ نہیں ہے, ایگریکلچر کوئی نہیں, انڈسٹری کوئی نہیں, آئی ٹی سیکٹر ٹیکنالوجی کچھ نہیں ہے, یہ کیش سٹاف کنٹری ہے. اور بدقسمتی سے جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا اور کہا گیا کہ جی کیونکہ ان پر ریسورسز کوئی نہیں تھے تو پھر اپرچونٹیز یہاں آ گئے. اپرچونٹیز آج کے نہیں آئے ہیں, آپ سینکڑوں سال پہلے سے دیکھیں یہاں پہ جو رولر آتے تھے ہندوستان کو جسے لوٹنے کے لیے کہہ لیں, وہ اسی خطے سے آتے تھے, کیونکہ ان کی کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھا, کوئی سورس نہیں تھا. تو ظاہر ہے وہ جیسے میں نے کہا کیش سٹافڈ تھے, تو وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنسی ہوتی گئی. ہندوستان بھی جب وہ آتے تھے تو لوٹتے تھے, جواہرات لوٹتے تھے, سونا لوٹتے تھے, واپس چلے جاتے تھے, پھر اگلے سیزن میں دوبارہ آ جاتے تھے. اب یہ جاری رہا سلسلہ, اور یہ بہت پرانی ہسٹری ہے. اس کو اینگلو برٹش جب لڑے تھے افغانستان کی اسٹیٹ کے ساتھ 1842 میں, اس وقت بھی یہی حالات تھے. تو یہ بڑی لمبی ہسٹری ہے. ابھی کمنگ بیک ٹو واٹ آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ہندوستان نے ایک اور موقع ظاہر ہے نہیں جانے دیا. اور اس وقت بھی جب میں چینلز پر آتا تھا اور مجھ سے پوچھا جاتا تھا, جب نئی ہندوستان کو شکست ہوئی تھی, مئی 2025 کی بات کریں تو بہت سارے لوگ پوچھتے تھے, آپ جیسے پوچھتے تھے کہ اب وے فارورڈ کیا ہے. میں نے کہا ہندوستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے وہ پراکسی گیم, وار گیم میں جائے گا جس میں اندر اس کو پتہ نقصان بھی نہیں ہوتا, سامنے نام بھی نہیں آتا, شکست بھی سامنے نہیں آتی, آپ کو پبلک کو بھی جواب دے نہیں ہوتے. اب تو یہ کوئی اس طرح سرپرائز نہیں ہے. بدقسمتی سی یہ ہے کہ یہی ملا متقی 9 سال کی عمر میں پاکستان ایز اے بچے کے طور پہ یہاں آ گئے تھے ہجرت کر کے اپنے ملک کو چھوڑ کر, اور پھر جوانی تک یہاں رہے تھے. اور جوانی تک اس وقت واپس گئے جب 96 کی پہلی حکومت آئی طالبان کی, تو یہ انفارمیشن اور کلچر منسٹر بن کر واپس گئے تھے. تو یہ تو ایک دوسرا وطن تھا ان لوگوں کے لیے.
میں جیسے اپنی لوئلٹی بتا چکا ہوں, ہم نے اتنے سالوں میں ان کو لک آفٹر کیا, پروٹیکشن دی, بڑے کیے اور ہر وار کو لڑنے میں مدد کی. ایک پوائنٹ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور اس کا میں جواب ضرور دینا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے متقی صاحب نے ہندوستان میں کہا کہ جناب پاکستان کو روس کا حال دیکھنا چاہیے اور انگلینڈ کا دیکھنا چاہیے اور امریکہ کا دیکھنا چاہیے, نیٹو کا دیکھنا چاہیے. میں ان کی گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضور یہ جن کے آپ نے نام لیے ہیں انہوں نے آپ کے ملک پر قبضہ کیا ہوا تھا, آپ سے آپ کی زمین چھین لی تھی, اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اپنی زمین آفر کی تھی. تو ہمارا تو کوئی میچ یا کمپیریزن ہے ہی نہیں. ہم تو آپ کو پروٹیکشن دیتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر چلیں. ہم تو آپ کی زمین نہیں چھین رہے, ہم تو رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں جس طرح ہم نے آپ کو لک آفٹر کیا, آپ اتنا لک آفٹر کر لیں کہ آپ کی طرف سے انفلٹریشن نہ ہو. لیکن بدقسمتی سے کیونکہ انفارچونیٹلی انسینٹیو بہت بڑے دیے جاتے ہیں. آخری پوائنٹ یہی ہے کہ اتنا بڑا انسینٹیو ہندوستان آفر کرتا ہے اور اس کو یہ سٹیک مہنگا نہیں لگتا, بیکاز جتنی قیمت وہ سامنے سے رافیل ایک گرا کر دیتے ہیں وہ میرا خیال ہے 2 سال تک ان کی پیمنٹ کر کے ان کو خوش رکھ سکتے ہیں. صحیح. ایئر کموڈر صاحب آپ نے بجا فرمایا. آغا اقرار صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ اب تو بہت سے عقدے واہ ہو چکے ہیں, یعنی ایک بحث یہ تھی نا کہ استعداد نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, لیکن اب تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی سپورٹ ہے, ان کی حمایت ہے, ان کی ول نہیں ہے کہ دہشت گردوں کو افغان سرزمین سے نکال باہر کیا جائے یا افغان سرزمین کو پاک کیا جائے. کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ, بہت خوبصورت گفتگو کی ایئر کموڈر صاحب نے اور حماد صاحب نے. میں اس میں انہی کی گفتگو میں 3 پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بیسکلی یہ بھی ایک کلیشے تھا کہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے اور وہ روک نہیں سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ تب بھی لکھتا تھا کہ بالکل شاید ہم فیس سیونگ کر رہے ہیں اپنی, کیوں ہم یہ بات کر رہے ہیں, ان میں کیپیسٹی تھی, سب کچھ تھا. 2006 میں جب ٹی ٹی پی بنائی گئی تو ٹی ٹی پی کو امارات کے طور پہ افغان طالبان نے نہ صرف اپروو کیا بلکہ یہ آن ریکارڈ ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ انہوں نے مانا کہ وہ پاکستان میں ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹلائٹ عمارت ہے. اس کے بعد 2006 ہی میں ہمیں پتا ہے کہ ٹی ٹی پی بیسکلی واز اسپانسرڈ بائی انڈیا. سو تب بھی ہمیں کلیئر ہو گیا تھا انٹرن ایکسس کہ افغان طالبان ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہم اس پہ چپ رہے کیونکہ ہماری کچھ مجبوریاں ہوں گی, ریاست کی ہوتی ہیں. سو یہ پہلے, اچھا اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ ایئر کموڈر صاحب, وہ خاص کر حماد صاحب سے میں چاہوں گا کہ وہ اس پہ کمنٹ بھی کریں. جب ملا فضل اللہ کو امارت دی جا رہی تھی تو کچھ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی افغان طالبان کو کہ ملا فضل اللہ پاکستان کا سب سے ڈیئر ڈیول دشمن ہے, آپ سجنا کو اپنا امارت دے دیں. انہوں نے ملا فضل اللہ کی امارت کے اوپر سیل لگائی تھی, سجنا پہ نہیں لگائی تھی, نوئنگلی کہ ملا فضل اللہ پاکستان کا کتنا بڑا دشمن ہے. سو یہ کہنا کہ یہ اب ملے ہیں انڈیا کے ساتھ, میں یہ آئیڈیا بائی نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں نے 1995 سے لے کے 1997 تک افغانستان کے اندر افغان وار کور کی ہوئی ہے, پھر 2003 سے لے کے 2006 تک افغان وار کور کی ہوئی ہے. سو میں اسی چیزوں کو بائی کرنے کو تیار نہیں. میں 1997 میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے انگلش نیوز پیپر میں جس کے لیے میں کام کرتا تھا, تو میرے پہ اس زمانے میں بہت ہیٹ آئی جب میں نے تب یہ لکھا تھا کہ اس زمانے میں بھی افغان طالبان واز ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود دی را. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1997. تو ہمیشہ سے رہے ہیں, وہ ہسٹوریکل رہے ہیں. اور ایک دو باتیں میں اس میں اور ڈالنا چاہتا ہوں. ایئر کموڈر صاحب نے جو بہت پیاری باتیں کی, دیکھیں جہاں تک یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنا گریو یارڈ ہیں سپر پاورز کا, اور یہ بات برٹشر سے شروع کرتے ہیں. جناب برٹشر نے تو آپ کی بارڈر اسٹیٹ بنائی تھی. You were sponsored by the British Raj, and before that you were sponsored by the British intelligence agencies to launch your attacks on Punjab. ٹھیک ہے, احمد شاہ ابدالی was in contact, funded by the then British intelligence officers to attack Punjab, کیونکہ پنجاب کے بیچ میں واحد جگہ تھی جہاں پہ برٹش اپنی جو ہے وہ شکست نہیں دے سک رہے تھے راجہ رنجیت سنگھ کو. تو برٹش نے تو آپ تو ہیں ہی ان کے پالے ہوئے, تو آپ ایسے باتیں نہ کریں. جہاں تک سوویت یونین کی بات ہے, ایئر کموڈر صاحب نے کہہ دیا کہ وہ ہمارے بغیر وہ جنگ جیتی ہی نہیں جا سکتی. اور اس کے بعد اگر آپ ابھی بات کرتے ہیں یہ اپنا جو ابھی وڈراول ہوا ہے, جس وڈراول جو کہ 2021 میں ہوا ہے, اگر میں غلط ہوں تو میرے دوست مجھے اس میں صحیح کر سکتے ہیں, میں غلط ہو بھی سکتا ہوں. 2021 میں جو ہوا ہے اس کا ایکچولی فیصلہ 2019 میں ہو چکا ہوا تھا. یہ تمام ڈیلیبریشن امریکہ کے ساتھ انہوں نے ایک کانٹریکٹ, بعد میں یہ دوحہ وغیرہ بیسیکلی ایک فساد بنایا گیا تھا, ایک فیس سیونگ کی گئی تھی,
کیونکہ امریکنز کہتے تھے کہ نہیں ہم ڈائریکٹلی نہیں آپ کو ایکسیپٹ کر سکتے نا، فیس سیونگز ہی کر لیتے ہیں. 2019 میں ان کا طے ہو گیا تھا امریکنز کے ساتھ کہ امریکن وڈرا کریں گے. جی تو ہر بندے کے ساتھ انہوں نے بک وقات کر کے ہی سب کچھ کیا ہے. اور اگر افغان وار کی بھی، افغان جہاد کی بات کرتے ہیں تو وہ بیسکلی جو ہے نا آپریشن سائیکلون، اٹ واز اے ہیوج آپریشن آف ملٹی بلین وار اکانومی، جس کا فائدہ صرف اور صرف افغانوں کو ہوا. صحیح. تو آج میں یہ کہوں گا کہ ان سے آپ امید نہ رکھیں. یہ آج بھی اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن طے یہ ہوا ہے کہ جب تک یہ پوری نیگوشیشن نہیں ختم ہوئیں گی تو تب تک سیز فائر رہے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو امید نہ رکھیں. ان کو جب بھی امریکہ اپنا جب بھی انڈیا کہے گا یہ آپ کو تنگ کریں گے، اور انڈیا کے ساتھ ان کے ہسٹورک ریلیشن شپ. صحیح. ثاقب حسین صاحب فرمائیے گا، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، پہلے حملہ آور ہوتا ہے افغانستان، پھر سیز فائر کی درخواست کرتا ہے، مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی موجود ہے. کس قدر امیدیں وابستہ کرنی چاہیے مذاکرات سے، مذاکراتی عمل سے، یا پھر عملی اقدامات کو پاکستان کی جانب سے جاری رہنا چاہیے؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل تصور زمان صاحب، شکریہ آپ کا بہت بہت اس پروگرام میں بلانے کا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار ادھر کر سکوں. ناظرین کا بھی جو سنیں گے. میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے پرٹیکولرلی ان دس ایشو کہ پاکستان مذاکرات میں جا رہا ہے افغانستان کے ساتھ، میرے خیال سے یہ بہت خوش آئند بات ہے. مذاکرات ہونے چاہیے چونکہ ہم امن رکھنا چاہتے ہیں اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، چونکہ امن ہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے، پیس جس کو کہیں گے. تو بین الاقوامی تعلقات میں پیس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. یونائٹڈ نیشن کا چارٹر جو ہے اس کا فرسٹ سینٹینس ہی یہی بنتا ہے، ٹو مینٹین اور ٹو اسٹیبلش پیس اینڈ سیکورٹی آف دا ورلڈ. تو وی آر ورکنگ فار دیٹ. ٹھیک ہے، یہ ہماری خوش آئند بات ہے کہ ہم پیس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم پیس کی خاطر اپنی سیکورٹی کو انڈرمائن کر لیں، اپنی سیکورٹی کو خطرے میں ڈال دیں. تو اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، مذاکرات ہونے چاہیے. اور جو بات آپ نے کی ہے کہ یہ پیچیدہ مذاکرات ہوں گے، کیا ہمیں ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ چونکہ ان کی سرزمین ہمارے ملک کی سیکورٹی کو تھریٹ پہنچا رہی ہے، ڈائریکٹ ڈینجرس کر رہی ہے. تو وی وانٹ کہ یہ ایسا کچھ نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارے طالبان جو بھی ہمارے ہمسائے ہیں، ہم ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ ہماری سیکورٹی کو چیلنج کر دیں. جی پلیز. ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے اس کے اوپر پھر لکی مروت میں احتجاج کیا، اور اس احتجاج میں ہمیں لوگوں کی طرف سے یہ ایک پوائنٹ ملا کہ ہم جو ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے ہیں، اور ہمارے بیانیے کی مضبوطی کا یہ ثبوت ہے. بالکل. اور جب عوام پاکستان کا یہ فیصلہ ہے تو پھر افغانستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ عوام سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آپ کو میزبانی کی ہے، جنہوں نے آپ کی مہمان نوازی کی ہے، جنہوں نے آپ کو اپنے گھروں میں رکھا ہے. آج آپ انہی کے خلاف جو ہے قتل و غارت یا کہہ لیں وار سٹارٹ کر رہے ہیں، در اندازی ہو رہی. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بجا فرمایا. ہمارا سے فرمائیے گا، موقف تو ہمارا وہی ہے جو پچھلے 4 سال سے ہم ایک طرح سے باور کرا رہے ہیں اور واضح ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے جو آپ کے شہریوں کی بھی آماجگاہ ہے، ان کا مسکن ہے. کیا کہیے گا اس مذاکرات میں؟ کیا ایسی نئی بات ہوگی؟ ہمارا تو وہی مطالبہ ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو پاک کریں دہشت گردوں سے. دیکھیں، جمہوریت کا یہی حسن ہوتا ہے نا کہ عوام کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے. اب ان حملوں کے بعد جو میرے انفارمیشن ہے، طالبان حکومت نے افغان عوام پر بہت دباؤ ڈالا کہ مظاہرے کریں. وہ جو کندہار شورا تھا جی کہ مظاہرے کرے پاکستان کے خلاف، کوئی نہیں نکلا. کیوں نہیں نکلے؟ اس لیے نہیں نکلے کہ انہوں نے دیکھا کہ 45 سال تو ہم اسی سرزمین پہ رہے، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، ہمارے بچوں کو پڑھایا لکھایا، ہمارے ساتھ احسانات کیے. ہم اس ملک کے خلاف اب مظاہرے کریں، اپنے محسنوں کے خلاف ہم مظاہرے کریں. ایک بھی افغانی نہیں نکلا ہے گھر سے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو 2-3 بڑے جھتے ہیں جو طالبان حکومت ہے اس میں ڈومینیٹ کر رہی ہے اس وقت کندہار شورا. کندہار شورا میں کون ہے؟ سارے ریجڈ لوگ ہیں، دنیا و مافیا سے بے خبر،
ان میں سے اکثریت جو ہے گوانتانامو بے میں جیلیں کاٹ چکے ہیں، پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں ملا ہیبت اللہ خونزادے جو ان کے اسپریچول لیڈر ہے، ان کا تعلق قندھار سے ہے. ملا حسن اخوند ان کے پرائم منسٹر ہے، ان کا تعلق قندھار سے ہے. ملا عبدالغنی برادر ملا عمر کے ساتھ رہے تھے، ان کا تعلق اورزگان سے ہے. یعنی جنوب، سارا جنوب آ گیا ہے. اسی طرح ملا امیر متقی جو ہیں ان کا تعلق ہلمند سے ہے. جنوب کبھی ڈومینیٹ نہیں رہا. یعنی جو سینٹرل افغانستان تھا، کابل یا ایسٹرن بارڈر کے ساتھ افغانستان تھا، دنیا اور پاکستان کے معاملات یہاں سے چلتے رہے. یعنی 50 لاکھ مہاجر بھی ادھر سے آئے، پھر واپس بھی ادھر سے گئے، پھر پاکستان کا سارا کمیونیکیشن ادھر سے رہا. افغان جنگ کے دوران بھی یہ راستہ استعمال ہوتا رہا. نیٹو فورسز کے وقت بھی مہاجرت اسی راستے سے ہوتی رہی. جنوب تو بہت سائٹ پہ ہے. اب تمام معاملات جنوب میں چلے گئے ہیں، وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. وہ معاملات کو سمجھتے بھی نہیں ہے، ان کے ویژن بھی نہیں ہے، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. اسی بے خبری کی، اسی ناسمجھی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا نے اپنے پراکسیز لانچ کر دیے، اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر افغانستان میں سمجھدار لوگوں کی حکومت ہوتی، کوئی مضبوط ڈیموکریسی ہوتی، کوئی مضبوط فوج ہوتی، تو کیا یہ ہوتا جو ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے، جمہوری حقوق لوگوں کے نہیں ہے. وہ تو خواتین کو بھی گھر سے نہیں نکلنے دیتے. یہ ان کا ویژن ہے. ابھی 2 دن پہلے، یعنی آپ ان کے ویژن کا اندازہ اس سے لگا لے کہ 2 دن پہلے ہیبت اللہ اخونزادے نے مولوی امان نورزئی جو کابل کے گورنر، ان کو بلایا اور ان کو بھیجا کہ آپ جائے حقانیوں کو بھی بتا دے، حسن اخوند اور سب کو بتا دے کہ میں نے انٹرنیٹ پہ پابندی لگائی تھی، آپ نے کیوں ہٹائی. جب ویژن یہ ہو تو پھر آپ کے ہمسائے کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، آپ کے اپنے عوام کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. اس طرح وہ ایئر کموڈور صاحب نے تفصیل سے بات کی اس حوالے سے. لیکن ان کو نہ سمجھ ہے، نہ وہ معاملات کو، سینیریو کو، منظرنامے کو سمجھ رہے ہیں. یعنی مسلمان ہوتے ہوئے، ہمارا ہمسایہ ہوتے ہوئے، ہم محسن ہوتے ہوئے ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ مصیبت ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے، وہ مصیبت افغان عوام کے گلے پڑی ہوئی ہے. یہ ہمارا سب بڑا اہم نقطہ ہے. یہ کموڈور صاحب فرمائیے گا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستان کے ساتھ مل کے افغان طالبان دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کرتے تاکہ وہ اپنی رٹ کو بھی مضبوط کر پاتے. کیا کہے گا عالمی برادری کی اس وقت ہم ذمہ داری چاہتے ہیں کہ ان کے کندھوں پر بھی عائد ہوتی ہے کہ افغان سرزمین کو پھر دہشت گردوں کو پنپنے کے لیے اسی طرح کھلا چھوڑ دینا، کیا یہ عقل مندی ہوگی ایک بہت بڑے دہشت گردی کے گڑھ کے طور پر؟ کیا کہیے گا؟ دیکھیے، یہ وہ جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ کیونکہ ان کے پاس کیش یا اکانومی کی اتنی زیادہ تنگی ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا کیش کر لیں اور مجھے کیری کریں جہاں پہ لے جانا ہے، کیش اینڈ کیری والی آپشن مجھے نظر آتی ہے. بدقسمتی ہے، اور ہندوستان جیسے جو بولی بولنے والے ہیں وہ ایسے مل بھی جاتے ہیں ظاہر ہے، اور جن کو ابھی اتنی شکست ہوئی تھی. دونوں نے مس ریڈ کیا. ہندوستان نے مئی میں ہمارا مس ریڈ کیا تھا 2 فرنٹ پر. جب بھی آپ کسی پر حملہ ور ہوتے ہیں یا کسی کے خلاف مہم جوئی کرتے ہیں، چاہے وہ ٹیررزم کی شکل میں ہو، چاہے وہ 6 اور 7 مئی کی رات، درمیانی رات جو آپ 85 جہاز بھیج کر ہو، 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کو. ایک صلاحیت آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اور دوسرا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. ہندوستان نے ہمارا دونوں فرنٹ پر مس ریڈ کیا. ہندوستان نے یہ سمجھا کہ شاید ہماری یا تو صلاحیت نہیں ہے جواب دینے کی، اور اگر صلاحیت ہے تو شاید حوصلہ نہیں ہے. اور وہی غلطی افغانیوں نے کی ہے. انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم لاشیں، جنازے اٹھا کے شہیدوں کے 90,000 تک پہنچ گئے، کئی سالوں کے. سلام ہے ان شہیدوں کو، ان ظاہر ہے جو ٹیررزم کا نشانہ بنے، چاہے وہ سویلین ہوں، چاہے لا انفورسمنٹ ہو، پولیس ہو، آرم فورسز کے ہوں، آرمی کے لوگ ہوں، ان کو سلام ہے. لیکن دیکھیے تصور صاحب، ہم پر یہ دیکھیے ان کا جو قرض ہے شہادت دینے کا، وہ تو اللہ میاں پورا کرتا ہے جو شہید ہو جاتا ہے. لیکن جو پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ ہم پر قرض ہوتا ہے. جو زندہ ہوتے ہیں، جو حکومت ہوتی ہے، جس نے ریٹ ثابت کرنی ہوتی ہے، جس نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو بیوہ ہے، یہ جو بچہ ہے، یہ جو ماں باپ ہیں، یہ بہن بھائی جو ہیں، یہ ہم اس کا حساب کریں گے. کب تک آپ نہیں کریں گے حساب؟ آپ کہتے رہے، جیسے میں نے کہا یہ ہمارے پاس obligation ہے. طالبان نے بھی مس ریڈ کیا. وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم شاید نیو نارمل وہ سیٹ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ ہمیں بلیڈنگ بھی کرتے رہیں اور دوستی بھی دکھاتے رہیں. اس کی لمٹ ہے. اور یہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یہ بالکل ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا چوائس نہیں تھا اور نہ ہونا چاہیے.
میں اس کو کوئی خوشی سے نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھا ہوا ہم نے جو کیا, کمال کر دیا. یہ ہم نے ایز اے کمپلشن کیا ہے, ایز این آبلیگیشن کیا ہے, قرض اتارنے کے لیے ان شہداء کا کیا ہے, پہلی بات. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے, سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہمارا نہیں ہے, ہم نے بحالت مجبوری کیا. آج بھی میں ایز اے اسٹوڈنٹ ساجی بالکل ایموشنل نہیں ہوں جب یہ وکٹری ملتی ہے, ڈیفیٹ ہوتی ہے, ان کے ہائیڈ آؤٹس ناک آؤٹ کیے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے سب سے زیادہ انڈیا خوش ہو رہا ہے. انڈیا نے تو یہ اسٹریٹجی کی ہے نا کہ میرے دشمن کا دشمن جو ہے وہ میرا دوست ہے. یہ ہمیں اب ہماری پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان نے اپنی نیشنل انٹرسٹ کے لیے کتنا بڑا کمپرومائز کیا اپنے پرنسپل سٹینڈ کو, جس کو یو ٹرن کہتے ہیں عام لفظوں میں. یہی لوگ کہتے ہیں, یہ احمد شاہ مسعود کو اتنے سال سپورٹ کرتے رہے, ناردرن الائنس کو, پھر اس کے بیٹے کو فنڈ کرتے رہے, ابھی آ کر روکا ہے طالبان سے گڈ ول پیدا کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ہمارا ایئر انڈیا جہاز ہائی جیک ہوا تھا, وہ کہہ رہے تھے طالبان نے کیا تھا, بدلہ لیں گے. وہ کہہ رہے تھے ہمارا دانش صدیقی جرنلسٹ قتل ہوا, ہم بدلہ لیں گے. انہوں نے کہا ہماری ایمبیسی میں دھماکہ ہوا, ہم ان سے بدلہ لیں گے. کوئی بدلہ نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جتنی خوفناک ان کی خواتین کے بارے میں پالیسیز ہیں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ ٹیررسٹ ڈرگ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں, ٹیررسٹ ویپنز ایکسپورٹ کرتے ہیں, ٹیررزم ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم کبھی دوستی نہیں کریں گے. جس کی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہندوستان کی اپوزیشن کتنا حکومت کو کرٹیسائز کر رہی ہے کہ صرف آپ نے پاکستان کی دشمنی میں اپنے سارے اصول بالے طاق رکھ دیے. تو یہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی کب تک چلے گا؟ ہندوستان نے تو کرنا ہے, لیکن میں ٹھنڈے دماغ سے آخری بات اس پہ ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے وے فارورڈ کرنا چاہیے. جو دھماکے ہو رہے ہیں وہ بنیادی طور پر تصور صاحب کاز نہیں ہے, وہ ایفیکٹ ہے. کاز وہ ہے جو پیچھے ہے. دو ہو سکتی ہیں صرف, یا آپ کی صلاحیت نہیں ہے یا آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. یعنی آپ یا روک نہیں سکتے ٹیررزم کو, آپ یہ بتا دیں ہمیں, اور یا آپ روکنا نہیں چاہتے تو وہ بھی بتا دیں, انٹینشن بتا دیں. تو آئی تھنک قطر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں کلیئرٹی لینی چاہیے کہ یا یہ ڈکلیئر کریں کہ آپ کی صلاحیت نہیں ہے, ہم آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں, جو ابھی ہم نے زبردستی آپ کی مدد کے بغیر کر دیا. اور اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر قطر اور سعودی عرب اور چائنا جیسے دوست پڑے اور وہ ان کو شور کروائیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو بفٹنگ کسی کو اپنی اگریشن کو نیو نارمل نہیں بننے دے گا انشاءاللہ, چاہے وہ ایسٹ ورڈ ہو چاہے ویسٹ ورڈ ہو. لیکن ٹو پرونگ ہماری آپشن نہیں ہے. میں پھر آخری میں کلوز کرنا چاہوں گا, پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہمیں وے فارورڈ کرنا چاہیے اور کاز کو ختم کرنا چاہیے بجائے ایفیکٹس کو ختم کرنے کے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آغا اقرار صاحب, اب آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اس سے پہلے کہ ہم دوسرے موضوع کی جانب بڑھیں, فرمائیے گا کیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے بھارت, یہ اس کی ریشہ دوانی ہے کہ ہمیں بیک وقت دونوں سرحد الجھائے رکھے, ہمیں کتنا چوکنا رہنا پڑے گا مغربی سرحد کے ساتھ ساتھ مشرقی سرحد پر بھی؟ بالکل رہنا پڑے گا. ہمیں 2006 سے اس نے انگیج کیا ٹی ٹی پی, یعنی کہ فتنہ الخارج. آپ فتنہ الخارج کہتے ہیں, میں اس کو فتنہ الخارج کم فتنہ ہندوستان کہتا ہوں. تو 2006 سے اس نے انگیج کیا. ہاں اب کائنیٹکلی یعنی کہ پہلے سب چیزیں تھی نا کوورٹلی تھی, اب ہر چیز اوورٹلی ہو گئی ہے. فرق صرف یہ آیا ہے. ہمیں بالکل ہم وی آر ریڈی فار دس. اور میرا ذاتی یہ خیال یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ہمیشہ ٹیررزم کو ایز اے ڈپلومیٹک لیوریج کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ایشو از ناٹ دیئر کیپیسٹی, دی ایشو از دیئر میکینزم. اگر آپ 95 آن ورڈ کا ان کا وہ زمانہ بھی دیکھیں تو میں ایک سینٹرل ایشین کنٹری میں نام نہیں لوں گا, اس کے اندر جو انہوں نے سول وار لانچ کی تھی اس زمانے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم سے ڈیلز کریں, اور ٹیررزم کو ایز اے لیوریج تب بھی استعمال کیا تھا. وہ آج بھی ٹیررزم کو ایز اے لیوریج استعمال کرتے ہیں, اور کیپیسٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر افغان طالبان نہ جائیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, اگر وہ نہ چاہیں تو سڑک کے اوپر پڑا ہوا ایک بم شیل خالی بھی کسی کی مجال نہیں کہ اس کو ہاتھ لگا دیں, ویرانے میں بھی پڑا ہوا. کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے, ایشو ہے they want to hurt or bleed Pakistan. We should be very clear. We are shy to accept it. Later or sooner we will have to accept it. یقیناً ہم ہر طرح کی محاذ آرائی, ہر طرح کی جاہریت کا دندان شکن جواب دینے کے لیے تیار تھے, تیار ہیں اور ہمیشہ تیار رہیں گے. ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, بہت شکریہ, اس سیگمنٹ میں آپ ہمارے ساتھ رہے. ہم ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, ناظرین لوٹ کے آئیں گے تو دوسرے موضوع پہ گفتگو ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. Through this august house, I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them, the people of Pakistan stand with them, and one day soon, inshallah,
India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination through an impartial plebiscite under the auspices of this organization, United Nations. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। छाती का सरतान एक मोहलिक मर्ज है, लेकिन बरवक्त तशखीस से इलाज मुमकिन है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 90,000 से जायद खवातीन हर साल इस मर्ज का शिकार हो जाती हैं। इनमें से 40,000 जान की बाजी हार जाती हैं। फौरी इलाज से 99% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से अपना मुआयना कराएं। मामूली सी तब्दीली को भी नज़रअंदाज मत करें। गैर मामूली अलामात मसलन गिल्टी, सूजन या दर्द की सूरत में फौरन मौलिद से रजू करें। मोहतात रहें, महफूज रहें। गाड़ी पहुंच चुकी है पाकिस्तान के रोशनियों के मरकज यानी कराची में। हर सुर शहद में घोला हुआ हमारे कानों तक पहुंचा। You got a beautiful voice. I really enjoyed your performance. उस्ताद मुबारक अली खान साहब जब गाते थे ऐसी मेरी आंखों से हमेशा आंसू निकलते थे। Tremendous potential यार। तुमने सुर पूरे डिलीवर कर डाले। My favorite delivery boy. जी, आप खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर। आप पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश की शेख हसीना के हवाले से कि जिनके वारंट जारी किए गए हैं, उन्हें पनाह दी गई है भारत में। जो इंसाफ का रास्ता है उसमें हायल हो रहा है भारत। कुछ 1400 के करीब अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम है शेख हसीना पर। भारत अब इन हथकंडों पर भी उतर आया है, ख़ित्ते को कशीदा रखना चाहता है। बिरादर मुल्क बांग्लादेश की सूरत हाल आपके सामने है। वाक़ई इस पे हम तज्ज़िया लेंगे। जनाब हम्माद हसन साहब का हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, साकिब हुसैन साहब, और ऑनलाइन हमारे साथ जनाब आगा इकरार हारून साहब मौजूद हैं। हमारे साथ फरमाइएगा बांग्लादेश की सूरत हाल और जिस तरह से इस क़यादत से अवाम ने, स्टूडेंट्स ने जान छुड़ाई, और हमने माजी में देखा कि एक इंतकामी कार्रवाई का एक सिलसिला रहा है। एक बहस ये भी है कि शायद ये सियासी इंतकाम है जो शेख हसीना को उसके वारंट जारी किए गए हैं 1400 अफराद के कत्ल की, और बाज़ हक़ाइक़ सामने जो है वो एक मुँह बोलता सबूत है कि वाकई ये जुल्म किया गया है और नहा गुनाह है बांग्लादेश के अवाम, वहाँ के स्टूडेंट्स के इस मुजरिम को हमारे हवाले किया जाए। क्या कहिएगा? देखिए, जब एक जमात रद्द-ए-अमल के तौर पर जज्बाती फ़ज़ा में तख्लीक पाती है तो फिर उसका अंजाम यही होता है। यानी 70s में उनकी मकबूलियत को देखे और अब सूरत हाल को देखे, लेकिन उनकी मकबूलियत का उन्होंने किया पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया, मुक्ति बाहनी बना दी, इंडियन फ़ौज का साथ दिया, और फिर आगे सिलसिला चला। फिर उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। जो भी उनका मुखालिफ था उनका रवैया ये रहा कि जमात इस्लामी के 90 साला अमीर को भी फांसी चढ़ाया। यानी 90 साल के बुज़ुर्ग आदमी को, अपने तमाम मुखालिफिन को निशाने पे लिया। खालिदा ज़िया मकबूल सियासी लीडर थी लेकिन जेल में रही। तो देखिए, एक डिक्टेटोरियल मिजाज उनका बन गया था और वो उन्हें विरसे में मिला था मुसलसल इसी तरह। और फिर हसीना वाजिद के हाँ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए तो पाकिस्तान के अंदर हम बात करते हुए बाज़ सियासी जमातों, बल्कि एक मखसूस सियासी जमात से यही कहते हैं कि भाई आप जज्बात से ज़रा नीचे उतर आए, आप हक़ाइक़ के मुताबिक सियासत करें। ऐसी सियासत वक्ती तौर पर एक मकबूलियत लेती है, लेकिन अल्टीमेटली फिर उसके नताइज यही निकलते हैं जो हो रहे हैं। इंडिया पे इतना ज़्यादा, यानी इंडिया तो एक सेकुलर मुल्क था, बांग्लादेश तो एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन क्या वो मुस्लिम उम्मा के साथ कभी दिखाई दिया था?
پاکستان کے ساتھ تو اس کی ایسی دشمنی تھی کہ پاکستان کا نام لینے پہ بھی ان کو تپ چڑھتا تھا، اور انڈیا کا نام لیتے انڈیا کی تو اتنی ایسی قربت تھی تاریخی طور پر عوامی لیگ ان کے اتنے، تو اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے نتائج یہ نکلے کہ جن لوگوں نے یا مخالفت کی یا مبنی بر حق بات کی یا پاکستان کی حمایت کی بات کی، اور یہ پہلے دن سے، تو ان کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا۔ اب جب ان کی مقبولیت جو ایک بیلون کی طرح پھیل جاتی ہے اور پھر اسی طرح پھٹ بھی جاتی ہے، جب وہ پھٹ گئی اب وہ نشانے پر ہے۔ روز روز بنگلہ دیش کی عدالتیں ان کا وارنٹ گرفتاری جاری کرتے، وہ جا کر انڈیا چھپی ہوئی ہے۔ انڈیا کی صورتحال کو آپ دیکھیں کہ ایک مجرم ان کے ہاں ہے جن پہ قتلوں کے الزامات تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی بنگلہ دیش کی عدالتیں کیا فیصلے دے رہی ہے، ہم اس کا ساتھ دیں یا اس کو سپورٹ کریں، قانون اور آئین کا احترام کریں دوسرے ملک کا، لیکن وہ اپنے حسینہ واجد کو بچا رہے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ آغا ہارون صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب بنگلہ دیش میں جو بھارت نواز رجیم ہے وہ چینج ہو چکی ہے، جمہور کی آواز وہاں پہ گونج رہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ برسا برس سے بھارت پڑوسی ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل انداز رہا ہے، دخل اندازی کر رہا ہے۔ عالمی قوانین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ایک مجرم کسی ملک کا اور اسی ملک کو، اس کے عوام کو، اس کے قانون کو درکار ہے اور آپ اسے پناہ دیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، حسینہ واجد ایک عام ملزم بھی نہیں ہے، اس نے ماس مرڈرز کیے ہیں، تقریباً 1400 افراد کا مرڈر 3 دن کے اندر، یہ ماس مرڈر میں آتا ہے۔ ماس مرڈر کا جو مرڈر ہوتا ہے، یعنی کہ الیجڈ مرڈر، وہ تو ویسے بھی انٹرنیشنل لاء کے اندر آتا ہے، وہ عام مرڈر نہیں ہے۔ یہ 2-3 مرڈر کسی اگر کوئی بندہ کر کے کہیں بھاگ جاتا ہے، یہ ماس مرڈر والا کیس ہے، اور اس میں تو ایکچولی جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں اور ان کو بھی انوالو ہونا چاہیے، اور وہ وہاں پہ جو لفظ بغل بچہ ہوتا تھا، اس سے میں کہوں گا بغل بچی کے طور پہ انڈیا نے ان کو کمپلیٹلی اپنا، آپ کہہ سکتے ہیں، پروٹیکٹ اپنا کیا ہوا ہے، پروٹیکشن پرووائڈ کی ہوئی ہے۔ تو ایکچولی میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ افغانستان بنگلہ دیش کو انٹرنیشنل لا کورٹس میں بھی چاہنا چاہیے کہ انڈیا از پرووائڈنگ پروٹیکشن ٹو اے ماس مرڈرر وچ از وانٹڈ بائی آور کورٹس۔ یہ انٹرنیشنلی اس چیز کو اٹھانا چاہیے بنگلہ دیش کو۔ اور باقی بڑی پیاری ہمارے سامنے باتیں کی، اتنی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 90 سال 80 سال لوگوں کو آپ نے پھانسی پہ چڑھا دیا، صرف پاکستان کی نفرت میں۔ اور یہ کانسیپٹ ہوتا ہے ادرنگ کا کانسیپٹ، انہوں نے اپنے زمانے میں حسینہ واجد نے ہر آدمی کو ادرنگ کا کانسیپٹ دیا، جو کہ اس کے ساتھ دیا، انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑا تھا کہ آپ ہمیں سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے سوسائٹی کے اندر اتنے کریکس پیدا کیے اور اتنی فالٹ لائن پیدا کی کہ وہ جب امپلوڈ ہوئی سوسائٹی، تو وہ سوسائٹی نے امپلوڈ ہو کے اس کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ وہاں پہ رہ سکے۔ اور آخری فکرہ میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اتنی، یعنی کہ ایک پرائم ایگزامپل ہے کہ شی واز اے اسٹوری آف فرام اگرتلہ ٹو اگرتلہ۔ اگرتلہ سے ساری شادی شروع کی تھی انہوں نے پاکستان سے علیحدہ ہونے کی، اور اگرتلہ سے ہی پھر وہ بھاگ کر واپس انڈیا میں۔ پہلی میٹنگ بھی پاکستان کے خلاف اگرتلہ میں ہوئی تھی، ان کا آخری ڈپارچر بھی آخر اگرتلہ میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ثاقب حسین صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی بھارت اس خام خیالی میں ہے کہ وہ اپنی رجیم کو، جو کہ مسلط رہی ہے کئی سال تک بنگلہ دیش کے عوام پر، اسے دوبارہ برسر اقتدار لانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ یہ وہ صحیح ہے، یہ وہ کوشش ہے جس بنا پر حسینہ واجد کو پناہ دی گئی ہے؟ سر تھینک یو ویری مچ فار دس کوسچن۔ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش جب سے 2024 میں شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ فلائی کر گئی ہیں انڈیا کی طرف، آفٹر اے کو فرام دا پیپل آف بنگلہ دیش، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت پیچیدہ قسم کا ہے، کیونکہ انڈینز ہمیشہ سے انوالو رہے ہیں سنس فرام 1905، جب سے پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی، تو وہ ہمیشہ سے انوالو رہے ہیں اس معاملے کے اندر کہ بنگال جو ہے وہ ان کا ایریا ہے، اینڈ دے نو کہ بنگلہ دیش ہیز ہیوج ریسورسز، دے وانٹ دیٹ ایریا شوڈ بی ود دیم۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کشمیر وہ چاہتے ہیں ہم سے، کیونکہ یہ پارٹ ان کا ہے نہیں اور وہ اس میں اپنی انوالومنٹ شو کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل دس تھنگ۔ دوسرا یہ ہے کہ بے آف بنگال جو ہے یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا ایک چوک پوائنٹ ہے، جہاں سے آلموسٹ ٹریڈ گزر رہی ہے چائنا کی بھی اور پیسیفک ریجن کی بھی۔ تو میرے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش از ایکچولی فیسنگ دا اسٹریٹجک ایشوز ہیئر، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو
100% شور کر رہا ہے کہ وہ انوالو رہے. اور شیخ حسینہ واجد کا جہاں تک تعلق ہے, انہوں نے جو قتل عام کیا ہے یا جو ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں, تو انڈیا کو چاہیے کہ وہ فری ٹرائل کے لیے ان کو بنگلہ دیش کے حوالے کریں جو ریسٹنگ رجیم ہے, تاکہ ان کو فری ٹرائل کا حق ملنا چاہیے اور ان کو یہ اپنی بات بتانی چاہیے کورٹ کے اندر کہ انہوں نے کس حصے میں جا کے اور کیسے یہ ایکشنز لیے ہیں. بالکل صحیح. حماد حسن صاحب فرمائیے گا, تعمیر نو کا بھی ایک عمل ہے اور پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کو اندرونی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ جو اصل محبت اور ایک جو روح تھی ہمارے تعلقات کی, وہ اس وقت دیکھنے کو ملی ہے, کیونکہ وہ رجیم کہ جو پاکستان سے گریزاں تھی یا بھارت نواز تھی, اب وہ نہیں ہے, وہ مسلط نہیں رہی ہے. کیا کہیے گا پاکستان کے ذمہ میں کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں, بھارت کا تو کام ہی یہی ہے. افغانستان بکھرا ہوا افغانستان ہے, چین مدد کو دوڑ رہا ہے, روس مدد کو دوڑ رہا ہے, پاکستان, امریکہ, تمام ممالک مدد کو دوڑ رہے ہیں کہ اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے, پرامن بنا دے. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اس میں اپنے پراکسیز اتار رہے ہیں کہ جا کر ڈسٹیبلائز کرے ہمارے دشمن کو, ہمارے پاکستان کو. اور بنگلہ دیش سری لنکا میں کیا کر رہے تھے, تامل گوریلاز اتارے تھے کہ اس ملک کو ڈسٹیبلائز کرے. نیپال میں بھی یہی کرتے رہے. تو وہ بنگلہ دیش تو پھر بھی مسلم ملک ہے اور وہاں سے ان کی جڑیں اکھڑ چکی ہے, تو پھر اس کو کیسے اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں گے؟ وہی کریں گے جو ہمیشہ کرتے رہے ہیں. 70 میں بھی اس میں اپنی فوج داخل کی تھی, بعد میں اس کو مانا بھی کہ پاکستان کو ہم نے دو لخت کیا. تو انڈیا سے تو کوئی توقع نہیں کی جا سکتی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ دن بدن دنیا میں آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. کون ہے اس وقت انڈیا کے حق میں؟ پوری دنیا میں آپ دیکھیں, کولڈ وار کے دوران رشیا اور انڈیا کے تعلقات جو تھے, کیا وہ تعلقات اب ہیں؟ اب تو رشیا کے پاکستان کے ساتھ انتہائی گرم جوش تعلقات ہیں. چین کے ساتھ تو چلو ہمارے روایتی تعلقات ہیں. امریکہ تھوڑا بیلنس کرتا تھا, لیکن اب تو ٹرمپ صبح اٹھتے ہی پہلے یہ کہہ دیتا ہے کہ 7 جہاز گرائے تھے. تو اس سے آپ انڈیا کے رویے سے ان کا آئسولیشن جو ہے, ان کی تنہائی جو ہے, وہ پوری دنیا کے سامنے آ گئی ہے. کام ہی یہی ہے کہ اپنے کسی ہمسائے کو نہیں چھوڑنا ہے, نہ سری لنکا کو چھوڑنا ہے, نہ بنگلہ دیش کو چھوڑنا ہے, نہ نیپال کو چھوڑنا ہے, نہ پاکستان کو چھوڑنا ہے, نہ افغانستان کو چھوڑنا ہے. ساری عمر یہی کرتے رہے. اسی لیے بنگلہ دیش کے عوام کے اندر یہ شعور آیا, ان کے اندر یہ سمجھ بوجھ آئی کہ بھئی یہ اس ملک نے تو ہمیں کئی کا نہیں رہنے دیا, اور یہی وجہ تھی کہ عوامی لیگ کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ دی. وجہ فرما. آغا صاحب, آخر میں یہ جاننا چاہیں گے, بھارت حقیقی طور پر اب تنہا ہو چکا ہے. ہم اگر مغربی ممالک کی بات کریں تو اب وہ تعلق نہیں رہا, وہ پشت پناہی بھی نہیں رہی. ہم خطے کی بڑی طاقتوں کی بات کریں تو وہ بھی ایک کنارہ کش ہیں. کیا کہیے, اندرونی طور پر بھی ایک دباؤ ہے اپوزیشن کی جانب سے بھی کہ مودی سرکار نے بھارت کو تنہا کر دیا ہے, لیکن باوجود اس کے وہ اپنی ہٹ دھرمیوں پہ اسی طرح کاربند ہیں. کیا کہیے گا, آنے والے وقت کے منظر نامے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ انڈیا تنہا ہو گیا ہے, اور اس وقت صرف 2 ممالک انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اوپنلی, اس کو کہتے ہیں نا اوورٹلی, ایک اسرائیل اور ایک افغانستان. سو آپ اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل نے بھی ہمیشہ ٹیررزم کو ایز اے ڈپلومیٹک لیوریج استعمال کیا ہے, انڈیا نے بھی ٹیرر کو ایز اے ڈپلومیٹک لیوریج استعمال کیا, اور افغانستان نے بھی کیا. بدقسمتی سے اس خطے میں 2 ہمارے ویسٹ پہ اور ایسٹ پہ دونوں ٹیرر سپانسر کنٹریز بیٹھی نہیں ہیں, اور پاکستان اس خطے میں سول سٹیبلائزر ہے. اب ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ, اور حماد صاحب نے بڑا ڈیٹیل بتا دیا کہ انڈیا نے انڈیا نے اپنے تمام نیبرز کے میں اپنا ٹیرر پھیلایا, چاہے وہ تامل ناڈو کے نام سے ہو, چاہے آپ کسی اور اپنا اس کے نام سے کر لیں. کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ اینڈ وی آر. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی آئسولیشن زیادہ خطرناک ہے. انڈیا آئسولیشن میں آ کے مزید جو ہے وہ ایگریشن کا اپنا ثبوت دے رہا ہے, اور وہ مکمل طور پہ پوری پاور کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو اللہ میرے منہ میں اپنا خاک کوئی نقصان پہنچائے. آخری ایک بات اور کروں گا کہ اجیت ڈوول صاحب جو ہے, جن کو میں اجیت ڈیول کہتا ہوں, یہ بات اب ریسنٹلی کچھ ایران کے تھرو اور کچھ باقی مڈل ایسٹ کنٹریز کے ڈاکومنٹس کے تھرو سامنے آ گئی ہے کہ he had been working for Mossad in South Asia for the last 30 years.
تو ہمارے نیبرہڈ میں صرف انڈیا نہیں بیٹھا ہوا, موساد بھی بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ دونوں یعنی کہ ان کی ایک ٹیسٹ بیک گراؤنڈ ہے, تو اس میں ہم صرف اسٹیبلائزر ہیں. اور چائنا یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اور جیسا کہ حماد بھائی نے کہا ہے, اب دنیا, اور آپ نے بھی کہا, دنیا کے تمام انٹرنیشنل پاور یہ اب خود انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ پاکستان از دی اونلی پیس اسٹیبلائزر, اور دے آر ویری کلیئر, سم ٹائم دے ٹاک, سم دے ڈونٹ, کہ انڈیا از بیسکلی اے ٹیرر کنٹری which basically transported terror to every neighboring country. سب وجہ فرمایا آپ نے. آغا اقرار ہم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, جناب ثاقب حسین صاحب کا, حماد حسن صاحب کا, تہہ دل سے آپ کے شکار ہیں. آج کے دونوں موضوعات, ان کے اہم پہلوؤں کو ہم نے کوشش کی کہ بہتر انداز میں اجاگر کیا جائے. امن کے ہم دائی ہیں, امن کے علم بردار ہیں, لیکن امن کی خواہش ہماری کمزوری نہیں ہے, اور ہم کس قدر طاقتور ہیں اس کا اظہار ہم بارہا کر چکے ہیں, اس کا ثبوت دے چکے ہیں. آج کا پروگرام بس یہیں تک. تصور زمان بابر کو پی ٹی وی نیوز سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.